بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر طریق ادبیات مسلمان پاک و ہند، ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب کی کتاب ہے۔ اس کا باب نمبر 5 ہے دکن میں اردو ادب کا فروغ، اور اس کے 4 حصے ہیں: بیجاپور، گولکنڈہ، مغلیہ دور، نثر نگاری۔ تو ان کی علیحدہ جو ہے نا 4 ویڈیو ہم بنائیں گے۔ پہلا جو ہے بیجاپور میں اردو یعنی قطب شاہی عادل شاہی سلطنت ہمارے وجود میں آئی، اور گولکنڈہ جو قطب شاہی سلطنت ہمارے وجود میں آئی، ان کی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج جو ہے دکن میں اردو ادب کا فروغ کے لیے مغلیہ دور جو ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مغلیہ دور میں اردو ادب نے کیسے فروغ پایا۔ یہ ہے جی مغلیہ دور۔ تو مغلیہ دور میں پڑھتے ہیں عہد مغلیہ کے دکن کا سب سے اہم شہر ولی ہے، یعنی ولی دکنی۔ ولی کی ولادت جو ہے 1668 عیسوی میں اورنگ آباد دکن میں ہوئی، لیکن ابھی وہ جوان تھا جب مغلیہ حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ ولی اس تبدیلی پر مطمئن تھا کیونکہ وہ صوفی ہونے کی وجہ سے سیاسی کشاکش سے دور تھا، اور ولی دکنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے ہم عصر ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر مغل خاندان کا چھٹا بادشاہ تھا جو 1658 سے لے کر 1707 تک رہا تھا۔ اور ولی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ دکن میں ولی سے پہلے محمد قلی قطب شاہ، غواثی اور نصرتی جیسے اہم شعراء گزر چکے تھے۔ ولی ان کے کچھ بعد آیا، لیکن اس نے دکنی شعری روایات کو شمالی ہند میں منتقل کیا۔ اس وجہ سے شمالی ہند کی شعراء نے اسے اپنا استاد سمجھا، اس کی پیروی کی اور اس سے استفادے کا باقاعدہ اعتراف کیا۔ اس لحاظ سے ولی کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ وہ دکنی شاعری اور شمالی ہند کی شاعری کے سلسلوں کو ایک دوسرے سے ملانے والا ہے۔ چلیں جی اگلے صفحے پر۔ ولی کے حالات زندگی کے سلسلے میں جن باتوں کو اب عام طور پر مان لیا گیا، ان میں سے قابل ذکر ولی کا 1700 عیسوی میں دہلی جانا ہے۔ تو وہ دہلی میں 2 دفعہ گئے تھے، ایک 1700 عیسوی میں اور پھر 1707 عیسوی میں۔ بقول میر وہاں ان کی ملاقات شاہ سعد اللہ گلشن سے ہوئی۔ شاہ صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ فارسی کے بہت سے مضامین جو بیکار پڑے ہوئے ہیں انہیں ریختہ میں استعمال کرو، لیکن یہ رائے درست معلوم نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ولی کے پیچھے دکنی غزل کی ایک توانا روایت ہے جس میں فارسی مضامین اور اسالیب کی کثرت ہے، اس لیے ولی کو کسی ایسے مشورے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے سے اس بات پر عمل کر رہے تھے۔ ان کے پورے کلام میں فارسی غزل کا گہرا رنگ پایا جاتا ہے۔ اب رہی سال وفات کی باعث، تو ولی کی وفات کی سال کے بعد بات کر لیں تو ولی کا جو سال وفات اب عام طور 1707 مانا جاتا ہے۔ جمیل جالبی کا خیال ہے کہ 1720 اور 1725 کے درمیان ان کی ڈیتھ ہوئی۔ 1707 میں ولی دلی کی تحقیق وفات ولی کی تحقیق مولوی عبدالحق نے کی۔ کون مولوی عبدالحق؟ ان کو بابائے اردو کہتے ہیں۔ انہیں جامع مسجد بمبئی کے کتب خانے سے دیوان ولی کا ایک مخطوطہ دستیاب ہوا ہے۔ ولی کا انتقال احمد آباد میں ہوا، نیلی گنبد کے قریب مزار موسیٰ سہاگ اور شاہی باغ کے درمیان اپنی جدی قبرستان میں دفن ہوئے۔ تعصب کی انتہا ہے کہ 2002 کے ہندو مسلم فسادات میں بلوائیوں نے ولی کے مزار کو کود کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ کلام ولی کے ان گنت مخطوطے پاکستان اور بھارت کے کتب خانے میں موجود ہیں جو اس کی مقبولیت و اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ کئی دفعہ اس کے کلام کی طباعت و اشاعت بھی ہو چکی ہے۔ اس سلسلے میں نور الحسن ہاشمی کا مرتبہ کلیات ولی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ نور الحسن ہاشمی نے دبستان جو ہے اس کے نام سے کتاب مرتب کی ہے۔ یہ کلیات پہلی بار انجمن ترقی اردو نے 1954 میں شائع کیا۔ اس میں 404 غزلیں، 6 قصائد، 9 مخمسات، 9 مثنیہ اور 2 مثنیہ اور چند دوسری اصناف شامل ہیں۔ محمد تغلق کے آخری زمانے میں دکن مرکز کاٹ گیا اور وہاں 2 سلطنتیں ابھریں۔ بہمنی سلطنت جو 1347 میں بنی تھی جس کے بانی علاؤدین حسن بہمن، اور وجے نگر جس کے بانی 2 ہندو بھائی ہریہر اور بکا رہے تھے۔ وجے نگر ایک ہندو ریاست تھی، اس لیے اردو زبان و ادب کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، مگر بہمنی سلطنت میں اردو کو خوب فروغ حاصل ہوا۔ بہمنی سلطنت کا آغاز 1347 میں ہوا۔ قریباً 150 سال کے بعد اس سلطنت میں انتشار پیدا ہوا اور یہ 5 چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی منقسم ہو گئی، جن کے نام بیدر، برار، بیجاپور، گولکنڈہ
اور احمد نگر سے۔ یہ سلطنتیں 15ویں صدی کے آخر میں خود مختار ہوئیں اور قریب قریب 250 برس تک زندہ رہیں۔ آخر اورنگزیب نے ان کو فتح کر کے مغلیہ سلطنت میں شامل کر لیا۔ تو ایک کو 1686 میں شامل کیا جو عادل شاہی ہے، اور 1687 میں قوطب شاہی سلطنت کو مغلیہ سلطنت میں شامل کر دیا۔ پورے دکن میں خود مختار سلطنتوں کا قیام قریباً 300 برس رہا۔ ان 300 برسوں میں دکن کے علاقے میں اردو شاعری نے مختلف جہتوں میں ترقی کی۔ بہمنی دور میں تو زیادہ تر صوفیہ کرام اور تصوف اور اخلاق کے موضوعات پر تبادمائی کرتے رہے۔ وہاں غزل کی صنف کا سراغ نہیں ملتا، لیکن بہمنی سلطنت کی تقسیم کے بعد وجود میں آنے والی 5 سلطنتوں میں سے 2 یعنی بیجاپور اور گولکنڈہ میں دیگر اصناف کے ساتھ غزل نے بھی ترقی کے مختلف مدارج طے کیے۔ تو پہلے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو دکنی غزل میں فارسی غزل اور ہندی گیت کی روایت کا امتزاج حاصل ہوا۔ اچھا آگے چلیں۔ ولی اردو غزل کے پہلے بڑے شاعر ہیں۔ اردو غزل کے پہلے بڑے شاعر کون ہیں؟ ولی دکنی۔ تو ولی دکنی کے بارے میں حسن و جمال کے ساتھ یہ لگاؤ ولی کو سراپا نگاری کی طرف میل کرتا ہے، چنانچہ صوفیہ کے ہاں مجاز حقیقت تک پہنچنے کا زینہ تصور کیا جاتا ہے، اس لیے مجازی محبوب کے حسن کا بیان دنیاوی محبوب کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ولی کے جو ہے سراپا نگاری کی خصوصی رجحان موجود ہے۔ اس کی شاید ہی کوئی غزل ایسی ہو جس میں سراپا نگاری نہ کی گئی ہو۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک محبوب کی تعریف کرتا ہے، مگر محبوب کا چہرہ، زلفیں، لب اور آنکھیں اسے خاص طور پر پسند ہیں۔ وہ ان اعضاء کو سینکڑوں طریقوں سے اپنی مزاح کا موضوع بناتا ہے، اس سے اس کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ چند یہ مثالیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سے کہوں گا، تیری زلفاں کا ہر تارے سیاہ ہے گال، عاشق کا ہوا ہے اس کے جلوہ سوں پریشان حال عاشق کا۔ سراپا نگاری ولی کو اس قدر پسند ہے کہ وہ بعض اوقات لفظ سراپا کو ردیف قرار دے کر اس میں غزل لکھ ڈالتا ہے۔ تو کیا ہے؟ دو ناز نین ادا میں ایجاز ہے سراپا، دو ناز نین ادا میں ایجاز ہے سراپا، خوبی میں گل رخاں سو ممتاز ہے سراپا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا مغلیہ دور میں جو ہم پڑھ رہے تھے مغلیہ دور میں اردو، تو اس دور میں جن شعراء نے ولی کے بعد مصر کی طرف خصوص توجہ دی ان کے بارے میں تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں۔ قاضی محمود دریائی ان کی اصل مصنوعی جو ہے وہ من لگن ہے، وہ من لگن کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اچھا من لگن کیا ہے جی؟ من لگن کا موضوع تصوف ہے، اور تصوف کے 3 مسائل یعنی وحدت الوجود، جبر و اختیار اور تجدد امثال کو بنیاد بناتی ہے۔ یہ مصنوعی صوفیہ کے حلقوں میں بہت مقبول رہی۔ پھر اس کے بعد ضعیفی آتے ہیں، عہد اورنگزیب کے شعر سے انہوں نے اورنگزیب کی مذاق کی۔ ان کی 3 مصنوعیاں یعنی پہلی مصنوعی کا نام ہے ہدایت نامہ، عشق صادق اور نصیحت بدن۔ ذوقی آتے ہیں، ان کی مصنوعیاں رسال العاشقین، غوث نامہ، وفات نامہ، منصور نامہ، ماں باپ نامہ، یہ موضوعات بالعموم مذہبی اور اخلاقی ہیں۔ اور ان کے بعد وجدی آتے ہیں، ان کی 3 مصنوعیاں پنچھی بادشاہ، تحفہ عاشقاں اور مخزن عاشقاں۔ اچھا ان کے بعد آتے ہیں جی سراج اورنگ آبادی۔ ولی کے بعد غزل کا اہم ترین شاعر سراج ہے دکن میں، اگرچہ اس کی ایک مصنوعی بوستان خیال مشہور ہے۔ سراج کی ولادت 1715 میں اورنگ آباد میں ہوئی۔ اچھا سراج اورنگ آبادی جو ہیں ان کا شعر بڑا مشہور ہے۔ خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی، خبر تحیر عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبر رہی۔ تو یہ سراج اورنگ آبادی کا بہت مشہور شعر ہے، اور جو رہی سو بے خبر رہی اس کے عنوان سے ادا جعفری نے اپنی آپ بیتی بھی لکھی۔ سراج اورنگ آبادی کی ایک مصنوعی ہے بوستان خیال میں اپنے ہجر و فراق کے صدمے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس کا مرکزی کردار ایک حسین نوجوان ہے جو شہر کو بہت متاثر کرتا ہے، لیکن وہ اس کی طرف ملتفت نہیں ہے۔ یہی المیہ مصنوعی کے اشعار میں پیش کیا گیا ہے۔ تو ولی دکنی کے بعد بلکہ عہد مغلیہ کے شعراء کا اگر بخوبی جائزہ لیا جائے تو 2 شعراء جو ہیں وہ نامور ہیں، ایک ولی دکنی اور ایک سراج اورنگ آبادی، اور باقی جو تھے ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ مغلیہ دور تخلیق ادب میں اپنے پیش رو ادوار سے ہٹیا نہیں رہتا۔
غزل، مثنی، قصیدہ اور مرثیہ، رباعی، قطع، مرثیہ وغیرہ کی جو ہے اصناف خوب پھلی پھولیں۔ شعرا کی کثرت، ان میں سے بیشتر کے کلام کی عدم اشاعت کے باعث نقادوں اور محققوں نے ادھر زیادہ توجہ نہیں کی، اس لیے یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ دکنی اردو کے زوال کا دور ہے۔ یہ تاثر دوست نہیں، اس دور میں چونکہ دکن اور شمالی ہند کے درمیان آنا جانا سہل ہو گیا تو اس کے نتیجے میں دکن اور دہلی کی زبان زیادہ قریب آئی۔ ولی کے علاوہ دیگر دکنی شعراء کے شمالی ہند کی شعراء سے رابطے بڑھ گئے، اور دکن کی یہی روایت تھی جو نرمدا پار کر کے دلی پہنچی، جس سے وہاں شعراء کی توجہ فارسی کے بجائے اردو کی طرف جو ہے وہ مبذول ہو گئی۔ تو یہ تھا مغل دور میں اردو ادب، تو یہ آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ دکن میں اردو ادب کا چوتھی ویڈیو ہے نثر نگاری، وہ میں اگلی ویڈیو میں لے کر آ رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔